ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 160ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کے آج ہم ایک آیت یعنی آیت نمبر 179 کی تفسیر پیش کریں گے۔ آیت کی تلاوت اور اردو ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یعنی اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ نئے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ یہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے پیمانہ وقت و زمان ہے، اور اس سے حج کے مہینے کا تعین ہو جاتا ہے۔ نیک و حق شناسی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پچھواڑوں سے یا پچھلے حصے سے داخل ہو، بلکہ نیکی تو اس کے لیے ہے جس نے راہ تقویٰ کو اپنایا۔ لہٰذا گھروں میں دروازے ہی کی راہ سے آؤ اور دیکھو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، امید ہے کہ تم فوز و فلاح سے ہمکنار ہو جاؤ گے۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا یسألونک عن الأہلہ، یعنی سوال کرتے ہیں آپ سے لوگ نئے چاند کے بارے میں۔ یسألونک میں وہ سوال کرتے ہیں، کاف زبر کا جو ہے اس کے معنی آپ سے آتا ہے۔ ان کے بارے میں، ان کے معنی آتے ہیں کے بارے میں، اور الأہلہ نئے چاند کو کہتے ہیں، نیو مون، اور یعنی یہ چاند کے مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ چاند ان دنوں آخر گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے، کبھی چھوٹا کبھی بڑا نظر کیوں آتا ہے۔ یعنی کہہ دیجئے، اور آگے فرمایا گیا قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے کہ وہ چاند پیمانہ وقت و زمان ہے لوگوں کے لیے اور اوقات حج کے تعین کا ذریعہ ہے۔ قل کے معنی آتے ہیں کہہ دیجئے، ہی مواقیت وقت مقرر کرنے یا بتانے کا ذریعہ، یعنی چاند سے وقت کا تعین ہوتا ہے اور قمری مہینوں سے رمضان، حج، عیدین اور دوسرے مہینوں کا پتہ چلتا ہے۔ للناس کے معنی آتے ہیں لوگوں کے لیے، والحجی اور حج کے لیے بھی۔ حج کا لغوی معنی قصد و زیارت، اور اصطلاحی مفہوم ایام حج میں مناسک حج کی ادائیگی ہے۔ حج کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے آیا ہے کہ اس کی اہمیت اہل عرب کے یہاں پر نمایاں اور مسلمہ تھی۔ لہٰذا مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن کا ایک ایک فقرہ توحید کے اعلان اور شرک کی تردید میں ہے۔ دنیا میں مشرق قومیں کثرت سے قمر پرستی یعنی مون ورشپ میں مبتلا ہیں، اور بعض ہلال پرستی میں بھی۔ نئے چاند کو دیوتا مان کر اس کی پوجا کثرت سے کی گئی ہے، اور بڑھتے چاند کو مبارک اور اترتے چاند کو منحوس سمجھنے کا رواج تو آج اللہ جانے کتنے مسلمان گھروں میں بھی موجود ہے اور ہندوستان میں چھپی ہے۔ جس جندری کو چاہے آج آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس کے کتنے خانے اس سے بھرے نظر آئیں گے کہ فلاں تاریخ فلاں کام کے لیے مبارک ہے، اور فلاں کام فلاں تاریخ یعنی نحس اور منحوس ہے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال قمر کی غایت بتا کر کہ وہ انسان کے کام آنے والی چیز ہے، ہی مواقیت للناس، ہلال پرستی اور اس کے ماتحت سارے خرافات کی جڑ ہی کاٹ دی۔ احمق انسان، تو چاند کی کیا پوجا کر رہا ہے؟ چاند تو خود تیری خدمت کے لیے موجود ہے۔ بہرکیف آگے فرمایا گیا ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یعنی اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں آؤ اور ان کے پچھواڑوں سے۔ ولیسا کے معنی آتے ہیں اور نہیں، البر کے معنی آتے ہیں ہر نیکی۔ یہ لفظ بھلائی ورچ کے استعمال میں آتا ہے۔ بیان یہ کہ تأتو، بیان کے معنی یہ کہ تأتو کے معنی آتے ہیں تم آؤ، اور البیوتا کے معنی آتے ہیں گھروں میں، من ظہوریا پشتوں یعنی پچھواڑوں سے ان کی، فرام دی بیک ڈورس اگر انگریزی میں کیا جائے۔
اسی ضمن میں مولانا عبد المجید دریابادی لکھتے ہیں کہ جاہلی عرب جب احرام حج کی حالت میں ہوتے تو گھر میں جانے کے لیے دروازے سے داخل ہونے کو نحوست اور بدشگونی سمجھتے، بلکہ جو پیچھے کا دروازہ ہوتا گھر کا، بلکہ پشت کی دیوار میں ایک بڑا سا روزن پیدا کر دیتے اور اس کے اندر سے مکان میں داخل ہوتے، یا پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ جاتے اور اس کے اندر سے پھاندتے اور اسے اپنے نزدیک کوئی بڑی عبادت اور خانہ کعبہ کی تعظیم سمجھتے تھے۔ اور قبائل کے نو مسلم صحابی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی کی اصلاح خیال کے لیے یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ پھر فرمایا گیا اسی آیت میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یعنی بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے۔ وَلَكِنَّ کے معنی پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، اور لیکن البرہ نیکی کے معنی آتے ہیں من اتقى، جو تقوی اختیار کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنا، ہر وقت اور ہر حال میں اس سے ڈرنا۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی منع کی ہوئی اور حرام ٹھہرائی ہوئی چیزوں سے ڈرا اور بچا جائے۔ آگے پھر فرمایا گیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یعنی اور گھروں میں آؤ اس کے دروازوں سے، یعنی مین ڈور سے۔ وَأْتُوا اور آؤ البیوت گھروں کو من ابوابها اس کے دروازوں سے، یعنی ارشاد فرمایا گیا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ واتقوا اور تقوی اختیار کرو کے معنی میں آتے ہیں اللہ، تو جانتے ہیں اللہ کا لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پاؤ۔ آیت مبارکہ کے حکمت و بصیرت پر ناظرین گرامی اگر نظر کریں تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اسلام تمام شکوک و شبہات، توہم پرستی اور جہالت کے طور طریقوں سے بالا، مہذب اور پاکیزہ دستور حیات ہے۔ اسلام نے حج، صوم اور دیگر ضروریات دین کے لیے قمری مہینوں کو پسند فرمایا، حالانکہ شمسی مہینے زیادہ واضح اور متعین ہوتے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہ ہیں۔ مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلام دین فطرت ہے جس میں اہل حضر سے لے کر اہل بادیہ تک سب لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ شمسی مہینے شہر کے متمدن لوگوں کو تو معلوم ہو سکتے ہیں، لیکن خانہ بدوش اور غیر شہری نہیں جان سکتے۔ اسلام کا مقصد صرف تعین و تقرر ہی نہیں بلکہ تشویش و ترغیب بھی ہے، شوق اور رغبت دلانا بھی ہے۔ مثلا رمضان اگر شمسی تاریخوں میں ہوتا تو بلا کسی انتظار کے کھٹ سے موجود ہوتا، اور اس وجہ سے دلوں میں پہلے سے کوئی شوق و اضطراب اس سے نہ ہوتا۔ لیکن اب لوگ ماہ سیام کا چاند دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، اور اس طرح طبائع میں ماہ سیام کے لیے زبردست شوق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے اور خود بخود تحریک بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قمری مہینوں میں موسم بدلتے رہتے ہیں، شمسی مہینوں میں رمضان ہمیشہ ایک ہی موسم میں ہوا کرتا ہے، یا گرما میں یا سرما میں۔ اس طرح سے مختلف موسموں میں موقع ملتا ہے اور تنوع قائم رہتا ہے۔ زندگی کی بہار رنگا رنگی سے ہے۔ اس کے علاوہ صوم، روزہ ہو یا حج، اس سے مقصود دلوں میں تقوی پیدا کرنا ہے، اور یہی کامیابی اور سلامتی کا راستہ ہے۔ اسلام دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارتا ہے۔ ناظرین گرامی، بہرکیف ناظرین گرامی، یہاں پر ہمارا وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔